اچھا، کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یعنی انسانی تاریخ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اکثر ان چیزوں سے جو لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آج ہم لاہور کے عجائب گھر کا ایک ایسا ہی سفر کرنے والے ہیں جہاں ہر چیز، ہر نوادات خود ایک پوری کہانی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک کہی گئی ہے۔ یہ عجائب گھر صرف ایک عمارت نہیں ہے۔ ارے نہیں، یہ تو وقت کا ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ٹائم کیپسول سمجھ لیں، جس نے برصغیر کی تہذیبوں کے نہ جانے کتنے ہی راز اپنے اندر چھپا رکھے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس شاندار ادارے کا تھوڑا تعارف ہو جائے۔ لاہور میوزیم، جو 1894 میں قائم ہوا تھا، آج جنوبی ایشیا کے سب سے اہم تاریخی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے برصغیر کا مرکزی عجائب گھر بھی کہا جاتا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی عمارت ہی اپنے آپ میں ایک تاریخی شاہکار ہے، خاص طور پر اس کے وہ شاندار دروازے جو مغل اور سکھ دور کے فن کی کیا خوب عکاسی کرتے ہیں۔ اور اندر 13 سے بھی زیادہ گیلریاں ہیں، اور یقین کریں ہر گیلری تاریخ کا ایک بالکل نیا باب کھولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں وقت میں بہت پیچھے، اس میوزیم کے سب سے پرانے حصے کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس خطے میں انسانی تاریخ کی پہلی دستک سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا۔ یہاں ایسے آثار بھی موجود ہیں جو 5 لاکھ سال پرانے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 5 لاکھ سال! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سرزمین پر انسانی زندگی کا سفر کتنا قدیم اور گہرا ہے۔ اور پھر آتی ہے وادی سندھ کی تہذیب، جو دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس عجائب گھر میں اس کے سب سے اہم نوادرات رکھے ہیں، ہڑپا ہو، موہنجو داڑو ہو یا پھر مہر گڑھ اور کوٹ ڈی جی۔ ان سب جگہوں سے ملنے والی چیزیں ہمیں اس دور کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتی ہیں۔ اچھا، اب گندھارا تہذیب کی طرف آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، اس عجائب گھر میں صرف اور صرف اس ایک تہذیب کے 300 سے زیادہ نوادرات موجود ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کر دینے والی تعداد ہے نا؟ تو یہ گندھارا تہذیب تھی کیا؟ یہ ایک قدیم سلطنت تھی جو آج کے پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور کیونکہ یہ ایشیا کے بالکل سنگم پر تھی، یہ فن اور ثقافت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی۔ اس کی سب سے خاص بات اس کا آرٹ، جو یونانی اور بدھ مت فن کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ مطلب بدھ مت کے مذہبی مناظر کو یونانی فنکاروں کی مہارت سے پتھر میں تراشا گیا، ایک بالکل ہی نیا اور منفرد انداز۔ اور اس پورے کلیکشن کا جو سب سے مشہور شاہکار ہے نا، وہ ہے فاقہ زدہ بدھا کا یہ مجسمہ۔ یہ صرف پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ سدھارتھ کے گیان کی تلاش میں کی گئی شدید ریاضت کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ گندھارا آرٹ کا یہ نمونہ حقیقت پسندی کی ایک ایسی مثال ہے کہ دیکھنے والا بس اس کے سیر میں کھو جاتا ہے۔ چلیں اب ان گیلریوں کی طرف چلتے ہیں جو برصغیر کی متنوع یعنی مختلف مذاہب کی روحانی تاریخ اور ورثے کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ یہاں ایک طرف تو ہندو، بدھ اور جین مت کے پتھر اور سنگ مرمر سے بنے مجسمے ہیں، اور دوسری طرف اسلامی خطاطی کے نایاب نمونے، مطلب عقیدت کے کتنے مختلف انداز ایک ہی جگہ پر ہیں۔ جیسے گجرانوالا کے جین مندر سے لائے گئے مجسمے بھی ہیں، اور مشہور اسلامی شخصیات کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قیمتی نسخے بھی۔ اور اسلامی گیلری میں تو کچھ ایسے نوادرات ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک نسخہ، اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی شاہی مہر۔ جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے جیسے تاریخ کے وہ دور آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئے ہوں۔ تو مذاہب اور ورثے سے اب ہمارا سفر ہمیں ان گیلریوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس خطے کی عظیم سلطنتوں، ان کی طاقت، ان کی ثقافت اور ان کی روزمرہ کی زندگی کی کہانی سناتی ہیں۔ سکھ گیلری میں قدم رکھتے ہی آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کی شان و شوکت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں ان کا شاہی تخت ہے، ان کی تلواریں، ملبوسات، اور یہاں تک کہ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ سب مل کر اس دور کی حکومت اور روایت کی ایک مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے پینٹنگ گیلری، جہاں برصغیر کے بڑے بڑے مصوروں کے شاہکار سجے ہیں۔ عبد الرحمن چغتائی، استاد اللہ بخش، صادقین، شاکر علی، امریتا شیرگل، مطلب ہر وہ بڑا نام جس نے اس خطے کی فنی تاریخ بنائی، ان کا کام یہاں موجود ہے۔ یہ گیلریاں ہمیں ماضی کے حکمرانوں کی زندگی میں جھانکنے کا ایک زبردست موقع دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، مغل گیلری میں ان کے ہتھیار، لباس اور برتن، سکوں کی گیلری میں 45,000 سے زیادہ سکے، اور اسلحہ گیلری میں مغل خنجروں سے لے کر برطانوی توپوں تک، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ اچھا، اب ہمارے اس سفر کی آخری منزل ہمیں جدید تاریخ کی طرف لے جاتی ہے۔
یہ وہ حصہ ہے جہاں ایک نئی قوم کی بنیاد رکھنے کی جدوجہد کی کہانی بیان کی گئی ہے، یعنی تحریک پاکستان گیلری۔ یہ گیلری ہمیں ایک ٹائم لائن پر لے چلتی ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے 1857 کی جنگ آزادی سے، پھر سر سید احمد خان کی کوششیں، 1906 میں مسلم لیگ کا قیام، 1940 کی قرارداد لاہور، اور آخر کار منزل آتی ہے 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا۔ اور یہ پوری کہانی تصاویر، اصل دستاویزات اور پرانے اخباری تراشوں کے ذریعے سنائی گئی ہے۔ یہاں موجود ہر چیز اس سیاسی جدوجہد کو جیسے زندہ کر دیتی ہے۔ یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی کوششوں کی داستان ہے جنہوں نے ایک خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ تو آخر میں یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ کہنا غلط ہے کہ لاہور کا عجائب گھر دراصل ایک ہی چھت کے نیچے پوری تاریخ کا ایک مکمل سفر ہے؟ نہیں، یہ صرف نوادرات کا ایک مجموعہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو تہذیب کی ایک جیتی جاگتی ٹائم لائن ہے جو ہمارے ماضی کو ہمارے حال سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری جڑیں تاریخ میں کتنی گہری ہیں۔